إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما
قابل قدر حاضرین جمعہ، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، نوجوان ساتھیوں، عشرہ ذی الحجہ جو قابل احترام مہینہ ہے، جس کے بابرکت ایام ہم پر سایہ فگن، جس کی آج 5ویں تاریخ ہے۔ عشرہ ذی الحجہ 4 مہینے حرمت والے جو ہیں ان میں سے ایک 4 مہینے حرمت والے ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور ایک مہینہ رجب ہے، یعنی جن میں گناہ کرنا اور بڑا گناہ ہے، قابل احترام مہینہ۔ ایک شخص شراب پی رہا ہے، شراب پینا گناہ ہے، لیکن کوئی مسجد میں شراب پی رہا ہے اور بڑا گناہ ہے۔ ایسے ہی اگر حرمت والے مہینوں میں ہم اور آپ گناہ کرتے، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، تو اس کا گناہ اور بڑا ہے۔ بابرکت ایام سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں۔ قربانی کا دن بھی ہم سے اور آپ سے قریب ہے، اس لیے قربانی کی اہمیت، احکام و مسائل آج کے خطبہ جمعہ میں بتانا مقصد ہے۔ لیکن اس سے پہلے محترم بھائی، یہ عشرہ ذی الحجہ کے ایام بڑی بابرکت ایام، ان کی آپ قدر کریں، کثرت سے اللہ کو یاد کریں، روزوں کا اہتمام کریں اور تکبیرات کے خصوص اہتمام کریں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما، یہ دونوں عشرہ ذی الحجہ جب اس کا مہینہ شروع ہوتا تو یہ بازاروں میں نکل جاتے، تکبیرات کا اہتمام کرتے، لوگ ان کی تکبیرات کے الفاظ کو سن کر تکبیرات کا وہ بھی اہتمام کرتے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے، آج امت مسلمہ کو معلوم ہی نہیں کہ عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت، اس کے ایام کی اہمیت کیا ہے۔ بچے ہوئے جو دن ہیں ان ایام کی ہم اور آپ قدر کریں، کثرت سے نیک اعمال کریں۔ قربانی کی اہمیت، قربانی کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عظیم عبادت نماز کے ساتھ قربانی کا ذکر کیا ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس اے نبی آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور اسی کے لیے قربانی پڑھیے۔ قربانی کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے، اپنے رب سے قریب ہونے کا ذریعہ ہے، اور نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، جس پر آپ نے ہر سال عمل فرمایا۔ اور قربانی اسی کے لیے دی جاتی ہے جس سے ہم اور آپ محبت کرتے ہیں۔ ہم اور آپ سب سے زیادہ محبت اگر کسی سے کرتے ہیں ایمان والے تو اللہ سے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، تو اللہ کے لیے ہر چیز کی قربانی دینے کے لیے ہم اور آپ تیار ہیں۔
جانور کی قربانی، مال کی قربانی، آل اولاد کی قربانی، اپنے جان کی قربانی ضرورت پڑنے پر اللہ کے لیے ہم اور آپ دینے کے لیے تیار ہیں، اس لیے کہ اہل ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اس کے بعد آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام بخاری نے صحیح بخاری میں کتاب الاضحی کے تحت ایک باب باندھا ہے جس کا عنوان ہے باب سنت الاضحیہ۔ پھر انہوں نے حضرت برہ رضی اللہ عنہ سے مروی ایک حدیث ذکر کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي ثم نرجع فننحر من فعله فقد أصاب سنتنا ومن ذبح قبل فإنما هو لحم وقدمه لأهله ليس من النسك في شيء۔ آج کے دن ہم سب سے پہلے نماز عید پڑھیں گے، پھر واپس لوٹ کر قربانی کریں گے۔ جو شخص اسی طرح کرے گا وہ ہماری سنت کو پالے گا، اور جو شخص نماز عید سے پہلے قربانی کرے گا تو بس گوشت اپنے گھر والوں کو پیش کرے گا، اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اس حدیث پاک سے ایک بات یہ بھی معلوم ہو رہی ہے کہ قربانی اگر کوئی شخص نماز عید سے پہلے کر رہا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، محض گوشت کھانا ہوگا، اپنے گھر والوں کو گوشت پیش کرے گا۔ اور یہ حدیث پاک اس بات کی دلیل ہے کہ قربانی کرنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ قربانی سنت واجب ہے۔ اس کے علاوہ سنن ترمذی میں مروی ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ کیا قربانی واجب ہے؟ انہوں نے جواب دیا ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مسلمانوں نے قربانی کی تھی۔ سائل نے پھر یہی سوال کیا کیا قربانی واجب ہے؟ تو انہوں نے فرمایا اتعقل ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون، کیا تمہیں کچھ عقل ہے؟ میں کہہ رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مسلمانوں نے قربانی کی تھی۔ امام ترمذی یہ حدیث روایت کرنے کے بعد کہتے ہیں والعمل على هذا عند اهل العلم ان الاضحیہ لیست واجبہ ولكنها سنت من سنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يستحب ان يعمل بها۔ اسی حدیث کے بنا پر اہل علم کے نزدیک قربانی واجب نہیں بلکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے جس پر عمل کرنا مستحب ہے۔ اسی طرح ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین یضحی کل سنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں 10 سال مقیم رہے، اس دوران آپ ہر سال قربانی کرتے رہے۔ ان دونوں احادیث سے ثابت ہوا قربانی واجب نہیں، تاہم جو شخص اس کی استطاعت رکھتا وہ قربانی ضرور کرے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من وجد سعة ليضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا، جو شخص استطاعت کے باوجود، جو شخص طاقت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتا وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت دی ہے، استطاعت دی ہے، آپ اللہ کی راہ میں قربان کریے، ایک جانور نہیں، آپ کئی جانوروں کو اللہ کی راہ میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں ارشاد فرمایا جمع غفیر میں لوگوں کی بھیڑ، صحابہ کرام کی بھیڑ جمع ہوئی، آپ نے فرمایا یا ایھا الناس ان علی کل اہل بیت فی کل عام ضحیہ، اے لوگوں بے شک ہر گھر والوں پر ہر سال ایک قربانی ضروری ہے۔
لہذا اگر استطاعت تو قربانی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ معزز حاضرین جمعہ، محترم بزرگوں اور بھائی، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قربانی کے جانور کے قربانی کرنے کے لیے کس جانور کا انتخاب کیا جائے؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کے طریقے مقرر کیے ہیں تاکہ وہ ان چوپائے جانوروں پر اللہ کا نام لیں، یعنی ذبح کریں جو اللہ نے انہیں دے رکھے ہیں۔ آیت کریمہ میں بہیمۃ الانعام سے مراد اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری ہی ہیں۔ اسی لیے امام نووی رحمہ اللہ نے تمام مسلمانوں کا اس پر اجماع نقل کیا کہ قربانی میں صرف یہی جانور ہی کفایت کرتے ہیں۔ اونٹ نر و مادہ، بیل نر و مادہ، بھیڑ نر و مادہ، بکرا نر و مادہ، یہ 8 قسم کے جانور بہیمۃ الانعام میں شامل ہیں۔ اب بہت سے لوگ قربانی عید الاضحیٰ قریب آتے ہی یہ سوال کرنا شروع کر دیتے ہیں کیا بھینس کی قربانی جائز ہے؟ چونکہ بیل کی قربانی کرنے میں حکومت کی طرف سے روک ہے، زیادہ تر اسٹیٹ اس لیے لوگوں کے سوالات بھینس کی قربانی کے تعلق سے ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس سلسلے میں علماء اہل حدیث نے خود اختلاف کیا۔ بہت سے علماء اہل حدیث بھینس کی قربانی کو جائز اور درست قرار دیا ہے، لہذا اگر کوئی شخص بھینس کی قربانی کر رہا ہے تو اسے شدت کے ساتھ منع کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر وہ کر رہا ہے، اس کا دل مطمئن ہے تو اسے آپ کرنے دیجیے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ ان جانوروں کی قربانی کریں جن کا شمار بہیمۃ الانعام میں ہوتا ہے۔ محترم سامعین، قربانی کے جانوروں کا عیبوں سے پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ قربانی کن جانوروں کی جائے، قربانی کے جانوروں کے لیے کس کا انتخاب کیا جائے، اس بات کی وضاحت کے بعد قربانی کا جانور خریدتے وقت قربانی کے جانوروں کا عیبوں سے پاک ہونا ضروری ہے، اس کا ہم اور آپ حاصل ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ہونے کا حکم لگایا ہے۔ حدیث کے راوی حضرت برہ بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع لا تجوز فی الاضاحی، قربانیوں میں 4 قسم کے جانور جائز نہیں۔ الاوراء بین عورها، وہ جانور جو بھینگا اس کا بھیگا پن بالکل واضح ہو۔ والمریضۃ بین مرضها، وہ جانور جو مریض و بیمار ہو، اس کی بیماری بالکل آیا ہو۔ والارجاء بین ذلعها، وہ جانور جو لنگڑا ہو، اس کا لنگڑا پن بالکل نمایاں ہو۔ والکثیر التی لا تنقی، اور وہ انتہائی کمزور لاغر جانور جس کی ہڈیوں میں گودا نہ ہو۔ تو ہم اور آپ جانوروں کی خرید و فروخت کر کے جانور کو خریدتے وقت ان چیزوں کا لحاظ رکھیں، 4 چیزوں کا عیب سے پاک ہونا ضروری ہے۔ جانور ہم موٹا اور تازہ خریدیں، فربا رہے موٹا اور فربا،
ایسا نہیں کہ ہڈیاں ہی ہڈیاں نظر آئیں۔ محترم سامعین، جانور کی قربانی، جانور کی عمر، قربانی کا جانور موٹا تازہ ہونے کے ساتھ ساتھ 2 دانتا ہونا ضروری ہے۔ صرف بھیڑ یا دمبے میں گنجائش ہے، اگر 2 دانتا نہ مل سکے تو 1 سال کا بھی کفایت کر جائے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ الا ان یعصر علیکم فتذبحوا جزعۃ من الضان، تم 2 دانتا جانور ہی ذبح کرو، ہاں اگر تم تنگ دست ہو تو 1 سال کی بھیڑ یا دمبا ذبح کرو۔ تاہم کچھ احادیث سے معلوم ہوتا ہے اگر تنگ دستی نہ بھی ہو تو بھی 1 سال کی بھیڑ یا دمبا ساتھ قربانی کرنا جائز ہے۔ اسی بات کو صاحب تحفۃ العوضی نے راجح قرار دیا۔ 2 دانتا جانور مسنہ یعنی جس جانور کے دودھ کے دار کرکٹ، تو جانور خریدتے وقت اس چیز کا بھی خیال کرنا ہے کہ وہ دانتا ہی نہیں، دانتا جانور قربان کرنا ضروری ہے۔ محترم سامعین کرام، قربانی ایک بکرا یا بکری یا ایک بھیڑ یا دمبا تمام گھر والوں کی طرف سے کفایت کرتا ہے، اس لیے گھر کے ہر فرد کی جانب سے الگ الگ جانور ذبح کرنے کی ضرورت ہے۔ بلکہ اگر نیت صرف یہ ہو کہ لوگ یہ کہیں کہ فلاں نے اپنی طرف سے الگ قربانی کی ہے، یا صرف اس لیے کہ میں کہہ سکوں میں اپنی طرف سے الگ قربانی کی ہے، تو یہ ریاکاری ہے، حرام ہے۔ آج بہت سے لوگوں کو دیکھیے بیان کرتے ہیں 3 بکرا ہم لائے، ہم 4 لائے، ہم 5 لائے، ہم نے اتنے بکرے کو قربان کیا، ہم نے 50,000 کا بکرا لیا، ہم نے 1 لاکھ کا لیا، ہم نے اتنے کا لیا۔ اگر دل میں ریاکاری ہے، لوگوں کو بتانا مقصد ہے، تو یہ حرام ہے، اللہ کے وہاں قابل قبول ہے۔ اور آج قربانی میں بھی ریاکاری عام ہے، یہ دکھلاوا، لوگ اپنے جانوروں کے بارے میں بتاتے ہیں لوگوں کو کہ ہم نے اتنے کا لیا، بڑا لمبا چوڑا بیان ہے۔ عطا بن یسار بیان کرتے ہیں میں نے حضرت ابو ایوب انصاری سے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں قربانیاں کس طرح ہوتی تھی، تو انہوں نے جواب دیا کان الرجل یضحی بالشاة عنه وعن اہل بیته فیأکلون ویطعمون حتی تباہ الناس فصارت کما ترى، ایک آدمی اپنی اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک ہی بکری قربان کرتا تھا، پھر وہ خود بھی کھاتے، دوسروں کو بھی کھلاتے، پھر اسی طرح بدستور ہوتا رہا، یہاں تک کہ لوگ ایک دوسرے پر فخر کرنے لگے، اور اب جو لوگوں کی حالت ہے وہ آپ خود دیکھ رہے ہیں۔ لہذا ایک دوسرے پر فخر کرنے کے لیے نہیں بلکہ خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے قربانی کرنی چاہیے، اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے قربانی کرنی چاہیے، لوگوں پر فخر کرنے کے لیے نہیں۔ میرے جو اگر ہمارے دل میں اللہ کے لیے رضا نہیں ہے، اگر ہم اپنی قربانی خالصتاً اللہ کے لیے نہیں دے رہے، کسی دوسرے کو خوش کرنے کے لیے بھی ہمارے دل میں یہ ہے کہ فلاں خوش ہو جائے، ہمارا نام بڑا ہو جائے، تو جان لیجئے ہماری یہ قربانی اللہ کے وہاں قابل قبول نہیں ہوگی۔ قربانی اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اے نبی کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے جو رب العالمین ہے، جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، مجھے یہی حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔
قربانی اخلاص کے ساتھ کریں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دل کے اندر کتنا جذبہ ہے، اللہ کا ڈر کتنا ہے، اللہ کا خوف کتنا ہے، اللہ کی راہ میں قربانی کرنے کا جذبہ کتنا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی نظر ہمارے دل پر ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تبارک و تعالی تمہارے شکل و صورت کی طرف نہیں دیکھتا، تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، بلکہ وہ تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے، وہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے۔ تمہارے دل میں اللہ کا جذبہ کتنا ہے، اللہ کے لیے قربانی کرنے کا جذبہ کتنا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کتنا جذبہ ہے، تمہارے دل میں اللہ کا خوف کتنا ہے، اللہ کا ڈر کتنا ہے، ورنہ یہ قربانی کے کھال، یہ گوشت، یہ ہڈیاں اللہ کو نہیں پہنچتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہاں ہرگز تمہارا خون، لن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها، یہ جانوروں کے خون، گوشت و پوشت اللہ کے وہاں نہیں پہنچتے، ولكن يناله التقوى منکم، تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دل کے اندر کتنا تقوی ہے، کتنا جذبہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہی دیکھتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس دنیا کے اندر سب سے پہلے قربانی کس نے پیش کی؟ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں نے پیش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مائدہ کے اندر تذکرہ کیا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے نبی آپ آدم کے دونوں بیٹوں کے قربانی کا قصہ بیان کریے، واقعہ بیان کریے، دونوں بیٹوں کے قربانی کے بارے میں آپ بتائیے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، لوگوں کو خبردار کیجئے۔ علماء تفسیر نے دونوں بیٹوں کے نام بھی بتا دیے، ایک کا نام قابیل، ایک کا نام حابیل۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں سے ایک کی قربانی قبول کی، ایک کی نہیں قبول کی۔ حابیل کی قربانی اللہ کے وہاں قبول ہو جاتی ہے، قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوتی ہے۔ قابیل نے اپنے بھائی کو کہا قال لاقتلنک، میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ دل میں حسد کی آگ لگ گئی، بھائی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہے۔ حابیل کہتا ہے میرے بھائی میرا اس میں کیا قصور ہے؟ قال انما يتقبل اللہ من المتقین، اللہ تبارک و تعالیٰ تو متقیوں کی قربانی کو قبول کرتا ہے، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، جس کے دل میں جذبہ ہو اللہ کی راہ میں قربانی کرنے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قربانی کرتا ہے۔ لہذا محترم عزیزوں، دوستوں، بھائیوں، آپ تمامی حضرات قربانی کرنے جا رہے ہیں، کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، ارادہ کر لیجئے کہ صرف اور صرف ہمیں اپنے رب کو خوش کرنا ہے قربانی کر کے۔ قربانی کے تعلق سے ایک اہم مسئلہ یہ بھی سوال ہوتا ہے اکثر و بیشتر، کیا میت کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے؟ محترم سامعین، میت کی طرف سے قربانی کے تعلق شدید اختلاف ہے علماء اہل حدیث کے درمیان بھی۔
لہذا ان میں سے جائز کہنے والوں میں سے ایک امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں جس طریقے سے میت کی طرف سے حج کرنا، صدقہ کرنا جائز، اسی طرف سے میت کی طرف سے قربانی کرنا بھی جائز اور درست ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص میت کی طرف سے قربانی کرنا چاہے، سب سے پہلے ضروری ہے کہ وہ اپنے ایک جانور اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے کرے۔ اس کے بعد اگر زائد ہے تو مستقل ایک جانور میت کی طرف سے قربان کر کے اسے ان کے گوشت کو غریبوں میں تقسیم کر دے۔ عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ میرے نزدیک پسندیدہ یہ ہے کہ میت کی طرف سے صدقہ کیا جائے، قربانی نہ کی جائے۔ لیکن اگر قربانی کی جائے تو اس کے گوشت کو نہ کھایا جائے بلکہ اسے پورا کا پورا تقسیم کر دیا جائے۔ لیکن اگر گوشت کھا بھی لیتا ہے، گوشت کھانا حرام نہیں، بہتر یہ ہے کہ میت کی طرف سے قربانی کرنا ہے، صدقہ کے حکم میں ہے، لہذا اسے غریب اور مسکینوں میں تقسیم کیا جائے تاکہ میت کو ثواب پہنچے۔ یہ قربانی کے تعلق سے چند باتیں تھیں۔ محترم عزیز، محترم بھائی، آئیے قربانی کا جانور ذبح کرنے سے پہلے قربانی کے جانور ذبح کرنے کے آداب کیا ہے؟ تو سب سے پہلے نمبر 1، قربانی کا جانور ذبح کرنے سے پہلے چاقو یا چھری کو اچھی طرح تیز کر لیں۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر احسان کو فرض کیا ہے۔ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، لہذا جب تم قصاص میں قتل کرو، بدلے میں قتل کرو تو اچھی طرح سے قتل کرو۔ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، اور جب جانور کو ذبح کرو تو اچھی طرح ذبح کرو۔ اور تم میں سے ہر شخص وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، ہر شخص اپنی چھری کو تیز کر لے اور ذبح کیے جانے والے جانور کو سکون پہنچائے۔ تم میں سے ہر شخص اپنی چھری کو تیز کر لے، یہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ قربانی کے جانور کرنے سے پہلے، قربانی کے جانور پر چھری چلانے سے پہلے اسے تیز کر لیا جائے، لیکن چھری یا چاقو کو جانور کے سامنے تیز نہیں کرنا چاہیے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس سے گزرے جس نے ایک بکری کی گردن پر اپنا پاؤں رکھا ہوا تھا، چھری بھی تیز کر رہا تھا، جبکہ بکری اس کی طرف دیکھ رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افلا قبل هذا او تريد ان تميتها موتا، تم نے اس سے پہلے ایسا کیوں نہ کیا؟ کیا تم اسے کئی مرتبہ مارنا چاہتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس سے پہلے تم نے کیوں نہیں کیا؟ کیا تم اسے کئی مرتبہ مارنا چاہتے ہو؟ جس نبی نے جانوروں کا اتنا خیال کیا ہے، افسوس ہے اس نبی کے ماننے والوں کو دہشت گردی کے نام پر آج انہیں جیل میں ڈال دیا جا رہا ہے۔ اس کے قصوروار، اس کے ذمہ دار کہیں نہ کہیں ہم اور آپ بھی ہیں میرے بھائی کو، اس لیے کہ ہم نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہم نے دشمنان اسلام تک ہم نے پہنچایا نہیں۔ جس نبی نے جانوروں کا اتنا خیال کیا ہے، اس نبی کے ماننے والوں کو کہا جا رہا ہے کہ یہ دہشت گرد ہے، یہ خون بہانے کی سازش کر رہا ہے، یہ بم بلاسٹ کرنے کی سازش کر رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں یہ آج دشمنان اسلام کر رہے ہیں، لیکن اس کے ذمہ دار ہم اور آپ بھی ہیں۔ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو ان کے سامنے بتایا نہیں۔ قربانی کا جانور کس طرح ذبح کریں؟ عمومی طور پر قربانی کا جانور لوگ لیے کھڑے رہتے ہیں، مولوی صاحب کا انتظار کرتے ہیں، یہ چیز غلط ہے۔ اتنا ہم اور آپ پوری زندگی 50 سال عمر ہو گئی، قربانی اللہ کے لیے دے رہے ہیں، چھوٹی سی دعا نہیں یاد ہو رہی؟
بہتر ہے کہ انسان اپنے ہاتھ سے جانور ذبح کرے، تو خود نہ کر تو کوئی دوسرا بھی ذبح کر سکتا ہے۔ اسی طرح عورت بھی ذبح کر سکتی ہے، کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ جانور ذبح کرنے کا مصنون طریقہ ہے کہ اسے بائیں کروٹ لیٹائیں اور اپنا پاؤں اس کی گردن پر رکھیں، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر دائیں ہاتھ سے ذبح کر دیں، کچھ نہیں آ گیا، بائیں کروٹ لیٹائیں، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر آپ نے ذبح کر دیا، چھوٹی سی دعا آپ کو نہیں آتی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سفید سیاہی مائل مینڈوں کو قربان کیا، چنانچہ میں نے دیکھا آپ نے ان کی گردنوں پر پاؤں رکھا اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر انہیں اپنے ہاتھ سے ذبح کر دیا۔ اور اگر آپ اور یاد کر لیں تو بہتر ہے، بسم اللہ اللہ اکبر اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی۔ اگر کسی دوسرے کی طرف سے چھری چلا رہے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر اللہم تقبل من فلاں ومن اہل بیتی، اور اس دعا کو بھی پڑھ سکتے ہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کوئی حرج کی بات نہیں۔ قربانی کے جانور کا گوشت خود بھی کھائیں میرے بھائیوں، اپنے رشتہ داروں، گھر میں آنے جانے والوں کو، اسی طرح فقراء و مساکین کو بھی کھلائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَاطِعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، پھر تم خود بھی ان قربانیوں کے گوشت کھاؤ اور بھوکے فقیروں کو بھی کھلاؤ۔ اسی طرح فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَاطِعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، اس سے خود بھی کھاؤ، سوال نہ کرنے والوں اور سوال کرنے والے مساکین کو بھی کھلاؤ۔ ان آیات مبارکہ سے استدلال کرتے ہوئے علماء کرام قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک حصہ اپنے لیے، دوسرا رشتہ داروں اور ملاقاتیوں، تیسرا فقراء و مساکین کے لیے۔ یاد رہے کہ علماء کرام اس طرح تقسیم کرنے کے لیے کہتے ہیں، لیکن کوئی ضروری نہیں آپ خود بھی کھائیں کھلائیں۔ فَكُلُوا مِنْهَا وَاطِعِمُوا الْقَانِعَ، اسی آیت کریمہ سے بعض لوگ استدلال کرتے ہیں کہ کیا کہ غیر مسلم کو گوشت دیا جا سکتا، آپ کا کوئی پڑوسی ہے وہ مسلمان نہیں، آپ اس کو گوشت دے سکتے ہیں، آپ کا کوئی خاص ہے دوست ہے، آپ تالیف قلب کے اس کو گوشت دے سکتے ہیں، تو غیر مسلم کو گوشت دینا جائز ہے۔ لیکن بعض لوگوں کا حال یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کو چھوڑ کر انہوں نے دوست احباب اپنے غیر مسلموں کو بنا لیا ہے اور زیادہ تر گوشت غیر مسلموں میں تقسیم کیا جاتا ہے، یہ سراسر غلط ہے۔ پہلے اپنے مسلمان بھائیوں کا خیال رکھیں، لیکن آپ کا کوئی پڑوسی ہے، آس پاس کا پڑوسی وہ غیر مسلم ہے، آپ کا کوئی خاص دوست ہے وہ غیر مسلم ہے، تعلقات آپ کے اچھے ہیں، تالیف قلب کے لیے آپ اسے گوشت دیجئے، یہ ہمارے نبی کا فرمان ہے، یا اور اسے دین کی دعوت دیجئے، توحید کی دعوت دیجئے۔ یاد رہے کہ اپنے حصے کا گوشت ذخیرہ کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس نے منع کیا تھا، پھر اس کی اجازت دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلوا وتزودوا وادخروا، اب تم کھا سکتے ہو، دوران سفر کھانے کے لیے زیادہ راہ بھی لے سکتے ہو اور ذخیرہ بھی کر سکتے ہو۔ تو قربانی کے گوشت کو ہم اور آپ ذخیرہ کر سکتے ہیں۔ قربانی کی جو کھالیں ہیں، قربانی کی جو کھال، گوشت، یہ تمام چیزیں اجرت کے طور پہ ہم اور آپ قصاب کو نہیں دے سکتے، ورنہ ہماری اور آپ کی قربانی نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی قربانی کی کھال بیچے تو اس کی قربانی نہیں۔ آپ قربانی کی کھال کو اگر بیچ رہے ہیں یا اجرت کے طور پہ اسے گوشت دے رہے ہیں، کھال دے رہے ہیں، تو آپ کی قربانی نہیں ہوگی۔ اور قربانی کے ایام میرے بھائیوں 4 ایام، 4 دن ہے، عید الاضحیٰ، یوم النحر کے علاوہ 3 دن 11 12 13۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ایام التشریق ذبح، کہ ایام تشریق سارے کے سارے ذبح کے دن ہیں۔ اس کے بعد ایام تشریق یوم النحر کے بعد 3 دن 11 12 13، 4 دن قربانی کرنا جائز اور درست ہے بلا شک و شبہ۔ ایام تشریق سبھی ذبح کے دن ہیں، اور قربانی رات میں بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن دن میں کرنا افضل ہے۔ یوم النحر جو سب سے افضل دن ہے قربانی کا، یعنی 10 ذی الحجہ کو، اس کے بعد آپ 3 دن قربانی کر سکتے ہیں بلا شک و شبہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ اخیر میں آخری بات بتا کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔
سامعین اکرام، جیسا کہ بتایا کہ عشر ذی الحجہ کے ایام بڑے ہی بابرکت ایام ہیں اور بڑی ہی بابرکت ایام ہیں، بڑی فضیلت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ تو ان ایام میں ہم اور آپ 1 سے لے کر 9 ذی الحجہ تک روزہ رکھنا یہ مستحب ہے، رکھ سکتے ہیں، جیسا کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے، ابو داؤد کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک روزے کا اہتمام کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن بالخصوص میں کہنا چاہتا ہوں، آخری 9 ذی الحجہ جسے یوم عرفہ کہا جاتا ہے، اس دن آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ روزے کا اہتمام ضرور کریں۔ ہندوستان کی رویت کے مطابق منگلوار کو 9 ذی الحجہ ہے، اس دن ہم اور آپ روزہ ضرور رکھیں اگر اللہ نے وسعت دی، اللہ نے طاقت دی ہے، صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، اس لیے کہ ہم اور آپ سر سے لے کر پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہیں، بہت ہی گنہگار ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صوم عرفہ کے بارے میں، عرفہ کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صوم یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والتي بعدہ، یوم عرفہ کے روزہ کے متعلق مجھے اللہ سے امید ہے کہ وہ پچھلے 1 سال اور آنے والے 1 سال کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جائے گا۔ لہذا 9 ذی الحجہ یعنی وہ پھر روزہ رکھنا سنت ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت و تندرستی دی ہے تو کم سے کم ہم اور آپ 9 ذی الحجہ یعنی اس بار منگلوار کو ضرور روزہ رکھیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اور آپ کے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں ان گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نام اعمال سے ہمارے مٹا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، عشر ذی الحجہ میں کثرت سے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی طرح سنت کے مطابق قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔